بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری جماعت افغانستان کا 7 مہینے کا جماعت ہے اور جو ہے افغانستان کے لیے تشکیل ہوا. پہلا جو چلا تھا افغانستان میں کس جگہ آپ کی تشکیل؟ افغانستان کے ضلع میمنہ میں فاریاب میں ادھر ہماری تشکیل ہوا 7 مہینے کے لیے. جو ابتدائی چلا نے لگایا ادھر آخری دن. افغانستان میں کتنا وقت گزرا آپ کا؟ تقریباً 4 مہینے. 4 مہینے افغانستان فاریاب میں. فاریاب میں. اچھا، پھر کیا ہوا؟ کتنی مسجدوں میں کام کیا بتائیے. ہم نے تقریباً 35 مسجدوں میں کام کیا اور تقریباً ہمارے ساتھ اللہ کے فضل سے 2 سال کے جماعت نکل گئی. اللہ کے فضل سے تشکیل کے ابتدائی اوقات میں انہوں نے ریوان کی طرف روانہ ہو گیا. پھر ایک جماعت جو ہے 7 مہینے کے لیے وہ باہر ملکوں کے لیے وہ بھی نکل گیا اللہ کے فضل سے. تقریباً 35 جماعت 3 دن کے لیے. اچھا بولے نا تاکہ سمجھ آئے. جی 35 جماعت جو ہے 3 دن کے لیے نکل گئی اور 40 آدمی جو تقریباً 5 جماعت 4 مہینے کے لیے نکل گئی ناقہ اللہ کے راستے میں. 5 جماعتیں 4 مہینے کے لیے. 4 مہینے کے لیے. اور بس تقریباً 2 شہروں میں کام کیا. ایک میمنہ کے شہر میں اور دوسرا جو المار کے ضلع تھے ادھر شہر نہیں تھے، بس گاؤں چندین گاؤں تھے. ہر گاؤں کے جو ہم نے کام کر رہے تھے لوگ بہت محبت کرتے تھے اور اکثر علماء کرام بھی یعنی ہمارے ساتھ بس نصرت کرتے تھے، محبت کرتے تھے. میمنہ کے شہر جو ہے ایک مفتی صاحب تھا، اس کا نام جو ہے نجیب اللہ قریشی، وہ بھی جماعت کے ساتھ نصرت بھی کرتا تھا اور محبت بھی کرتا تھا. اور جو ہے ایک تقریباً جمعے کے دن اس کا بیان تھا. بیان کے آخر میں انہوں نے لوگوں کو مطالبہ بھی کیا کہ روزہ کے لیے نکل جائے، 4 مہینے کے لیے نکل جائے. اور ادھر کو لوگ جماعت کے ساتھ بہت محبت کرتے تھے. تقریباً ایک گاؤں سے دوسری گاؤں تک انہوں نے خود گاڑی لے کر آتے تھے ہماری یعنی پہنچنے کے لیے. اور اب گاؤں تقاضا کرتے تھے کہ پہلے ہمارے گاؤں میں آئے. اور جو ہے اس کا مشورہ جمعے کے دن ہوتی تھی. مسجد مرکزی مسجد تھا اس کا، اور اس مسجد سے ہماری رخ طے ہو جاتا تھے. اور جو ہے علماء کرام بہت محبت کرتے ہیں، اتنا محبت کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ وہ جو ایک عالم جو جماعت اندر ہے وہ جوتوں کو سیدھا کرتا ہے. میں نے بتایا کہ مولانا سے بھی کام نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے بتایا کہ آپ قدر کے لوگ ہیں، آپ کی قدر کرنا ضروری ہے. اور جو ہے ایک مرتبہ ہم نے تشکیل ہوا کہ تقریباً ایک وہ فوجی جو ہے ہم حوزہ کہتے ہیں، آپ تانا کہتے ہیں، ہم حوزہ کہتے ہیں. حوزے کے سامنے ہماری تشکیل ہوا. وہ امارات آدمی جو ہے مجاہدین ادھر بات سننے کے لیے آتے تھے. اس جگہ میں پانی نہیں تھا، یعنی وضو کے لیے پانی نہیں تھا. ہم نے درخواست کیا کہ پانی نہیں ہے. وہ مجاہد جو ہے وہ یعنی ارادہ کیا کہ آپ کے لیے میں پانی لے آؤں گا، تو پانی نہیں لایا. پھر صبح جو ہے وہ آیا، پانی کے ساتھ لایا صبح. انہوں نے بتایا جب میں پانی کے پیچھے گیا تھا تو ہماری امیر نے بتایا کہ کیا کرتے ہیں اس جماعت کو اتنا نصرت کرتے ہیں، تو پانی تو تمہاری ڈیوٹی ادھر ہے تو کیوں چلتا ہے. جو رات جو ہو گیا انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں خواب نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو منہ موڑتا ہے. یہ کہتا ہے کہ میں جب چلتا ہوں کہ اس کو منہ دیکھوں تو منہ پھیرتا ہے. پھر انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہہ دیا کہ ہماری مہمان جو آیا ہے ادھر تم اس کے لیے پانی نہیں دیا. اور جب صبح ہو گیا بہت رو رہے تھے اور ساری مجاہدین جو اس حوضے کا تھا وہ فکر مند ہو گیا اس بات پر. اور جو ہے انہوں نے بتایا پانی لے کر آیا. اور یہ کارگزاری وہ خود نے ہم کو بتایا کہ آپ رات جو میں نے پانی نہیں لایا ہمارے امیر کو نہیں چھوڑا. اور امیر نے بس یہ واقعہ کارگزاری بات ہے. اور ساری جو ادھر کا حوضہ کا جو مجاہدین تھے سب فکر مند ہو گئے اس بات پر. اور الحمدللہ ہر بستی میں
جو ہے لوگ بہت محبت کرتے ہیں، خصوصاً یہ علماء کرام. ایک دوسرا جگہ بھی جمعہ کے دن تھا، ادھر بھی ایک مفتی صاحب تھا، وہ بھی جمعہ کے بیان کے بعد لوگوں کو مطالبہ کیا کہ تبلیغ میں جو راستہ یعنی اصلاح کے لیے ہے وہ یہ تبلیغ ہے. ہمارے بیان سے جو ہم بات کر رہے ہیں، مگر جو اصلاح ہوتا ہے یہ تبلیغ کا، اللہ کے راستہ میں، اللہ کے راستے میں نکال جائے. اور سب کو ارادے لے لیا، اور اس مسجد سے ہمارے ساتھ تقریباً 20 آدمی اللہ کے راستے میں نکل گیا. 20 آدمی. تو جب لوگ بات سنتے تھے، آپ کا اکرام کرتے تھے، آپ کے لیے سب کچھ کرتے تھے، تو آپ حضرات واپس کیوں آ گئے؟ وہیں وقت بڑھا لیتے. بس یہ بات تو ہے. اللہ تعالیٰ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ترتیب یہ تھی کہ جماعت کا جو پرچہ ہوتا تھا تو روانگی کی تاریخ لکھتے تھے، واپسی کی تاریخ نہیں لکھتے تھے. یا تو دین زندہ ہوگا یا ہماری قبر بھی ادھر ہی بنے. حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ گئے اور مصر اور لیبیا اور مراکش، وہاں مغرب اقصی آخری کنارہ مراکش میں وہاں پہنچ گئے، اور آگے جانا ہے، آگے ہی آگے دین زندہ کرنے کے لیے. لوگوں نے بتایا کہ آگے زمین ختم ہو گئی، سمندر ہی سمندر ہے. تو انہوں نے اپنے گھوڑے کو سمندر میں داخل کر دیا، اور جب اس کے سینے تک پانی آیا تو پھر کہا کہ اے اللہ، میں اس لیے واپس جاتا ہوں کہ آپ کی زمین ختم ہو گئی ہے. اگر مجھے پتا ہوتا کہ سمندر کے پار بھی کوئی مخلوق آباد ہے، لبلغت الیہم رسالۃ الاسلام، ان تک بھی ہم دین کا پیغام پہنچاتے. تو صحابہ کرام یہ کہ ان کی قبر بھی ابھی وہیں الجزائر میں ہے. تو اب وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ میں اس لیے واپس جاتا ہوں کہ آپ کی زمین ختم ہو گئی. ہم کچے ہیں اس لیے ہم کہتے ہیں، وہ پکے تبلیغ والے تھے. ہم کہتے ہیں اللہ، کوئی کہتا ہے اس لیے واپس جاتا ہوں کہ چھٹیاں ختم ہو گئیں، کوئی کہتا ہے اس لیے واپس جاتا ہوں کہ پیسے ختم ہو گئے، کوئی کہتا ہے اس لیے واپس جاتا ہوں کہ وقت ختم ہو گیا. تو نیت تو صحابہ تک پہنچنے کی کرنی ہے، کریں گے نا انشاءاللہ. اچھا.